لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان، جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، میری طرف سے اپنے وطن کے لیے ایک حقیر سی کاوش سمجھ لیجئے۔ میں نے کسی بھی معاملے پر اپنی ذاتی رائے سے گریز کیا ہے، صرف وہی باتیں کی ہیں جنہیں میں نے اخبارات اور نیٹ سے سرچ کر کے حاصل کیا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں انگریز کی آمد سے پہلے عرب تاجر تجارت کے لیے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ سن 1600 میں برطانوی ملکہ الزبتھ کی اجازت سے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا اصل مقصد برِ صغیر سے تجارت کرنا تھا، مگر انتظامی اور تعلیمی زوال کے باعث انہوں نے رفتہ رفتہ برِ صغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت سی مراعات دیں اور بہت سے تجارتی ٹیکس بھی معاف کر دیے، جس سے انگریز بہت خوش ہوئے۔ اب ان کو تجارت میں زیادہ فائدہ نظر آنے لگا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہی تاجروں نے برِ صغیر کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مغل حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے انگریزوں کے جارحانہ اقدامات کو روک نہ سکی۔ سب سے پہلا حملہ سندھ پر ہوتا ہے۔ 1843 میں میانی کے مقام پر فیصلہ کن لڑائی ہوتی ہے اور 40 نپیر کی فتح ہوتی ہے۔ کشمیر پر قبضہ کرنے کے بعد بہت کم وقت میں پورا برِ صغیر ان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اس قبضے کے بعد میرٹھ کے مقام پر مسلمان اور ہندو مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد انگریز ظلم و ستم کی تمام حدیں عبور کر جاتے ہیں۔ جنگ آزادی ظلم و ستم کا نشانہ بھی خصوصاً مسلمان بنے، چوراہوں پر پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان معاشی، تعلیمی اور سماجی لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان حالات میں سر سید احمد خان آگے بڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان علی گڑھ کالج ان کی نمایاں کامیابی تھی، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں میں فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں موجود مذہبی اختلافات کو خوب ہوا دی۔ ہندوستان میں ایک ہی بڑی سیاسی جماعت موجود تھی جسے کانگریس کہا جاتا تھا۔ دسمبر 1906 میں مسلمانوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت مسلم لیگ کی تشکیل دی اور سر آغا خان اس کے پہلے صدر بنے۔ 1913 میں قائد اعظم کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوتا ہے، جس میں کانگریس جداگانہ الیکشن پر راضی ہو جاتی ہے۔ 1919 میں برِ صغیر کے مسلمان خلافت اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت شروع کر دیتے ہیں۔ 1919 میں رولٹ ایکٹ نافذ کر دیا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو بغیر عدالتی کارروائی کے شک و شبے کی بنیاد پر مارنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے بعد بغاوتوں میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ اپریل 1919 میں امرتسر میں ایک جلسے پر فائرنگ کر کے 1200 سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ 1920 سے 1922 تک تحریک عدم اعتماد چلی۔ 1928 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، جس میں مسلمانوں کی الگ سیاسی نمائندگی اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی۔ اگلے سال گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر کانگریس تقسیم پر تیار نہیں ہوتی۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نئی مسلم ریاست کا نام پاکستان تجویز کرتے ہیں۔ قائد اعظم مایوس ہو کر لندن چلے جاتے ہیں۔ قائد اعظم 1934 میں واپس آتے ہیں۔ 1937 میں عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جس میں کانگریس 1585 صوبائی نشستوں میں سے 707 نشستیں جیت جاتی ہے، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں 106 نشستیں آتی ہیں۔ اس الیکشن کے بعد کانگریس حکومت بناتی ہے، مگر مسلمان اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ 1939 میں جب یہ کانگریسی وزارت ختم ہوتی ہے تو مسلم لیگ یوم نجات مناتی ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوتا ہے، جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں، جو متفقہ طور پر منظور کر لی جاتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں کہتے ہیں، 12 سال ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہیں سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔
اس کے بعد پاکستان کا مطالبہ زور پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور تحریک پاکستان عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان الگ وطن کے مطالبے کے لیے تحریکوں کا آغاز کر دیتے ہیں، مگر ہندو اور سکھ تقسیم کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسی دوران مذہبی فسادات عروج پر ہوتے ہیں۔ 1200 سال اکٹھے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف ہیں۔ 1942 میں قریب مشن بر صغیر آتا ہے، مگر قائد اعظم اور گاندھی دونوں اس مشن کی تجاویز کو مسترد کر دیتے ہیں۔ 1944 میں ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپال HRE مسلمانوں کے الگ وطن کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑ جاتے ہیں اور قائد اعظم الگ وطن کا مطالبہ جاری رکھتے ہیں۔ اب ہندو اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ ہو چکے ہیں۔ 1945 میں وائسرائے شملہ میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ستارہ سنگھ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور دونوں تقسیم کے کسی فارمولے پر تیار نہیں ہیں۔ قائد اعظم مسلمانوں کی نمائندگی کرنے آئے ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کے حصول کے علاوہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کانفرنس میں مسلم وزراء کی نامزدگی پر کانگریس اور مسلم لیگ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ویول پلان بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ کانگریس اور لارڈ ویول قائد اعظم کو اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ویول پلان کی ناکامی کے بعد لارڈ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ کانگریس، متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ دونوں جماعتیں الیکشن میں خوب جان لگاتی ہیں اور یہ انتخابات جداگانہ طریقے پر منعقد ہوتے ہیں۔ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی کی 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ 30 کی 30 سیٹیں جیت جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1945 اور 1946 کے عام انتخابات قائد اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان بر صغیر میں آتا ہے۔ حکومت سازی میں شریک ہونے کے لیے کابینہ مشن کی تمام تجاویز کو ماننا ضروری تھا۔ کانگریس اس پلان پر بہت خوش تھی۔ 1944 میں ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپال HRE مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ گاندھی متحدہ ہندوستان پر اڑ جاتے ہیں اور قائد اعظم الگ وطن کا مطالبہ جاری رکھتے ہیں۔ اب ہندو اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں۔ 1945 میں وائسرائے شملہ میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ستارہ سنگھ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور دونوں تقسیم کے کسی فارمولے پر تیار نہیں ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کے حصول کے علاوہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کانفرنس میں مسلم وزراء کی نامزدگی پر کانگریس اور مسلم لیگ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ویول پلان بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ لارڈ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ کانگریس، متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ یہ انتخابات جداگانہ طریقے پر منعقد ہوتے ہیں۔ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی کی 30 نشستیں مخصوص کی تھیں۔ مسلم لیگ 30 کی 30 سیٹیں جیت جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1945 اور 1946 کے عام انتخابات قائد اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان بر صغیر میں آتا ہے۔ حکومت سازی میں شریک ہونے کے لیے کابینہ مشن کی تمام تجاویز کو ماننا ضروری تھا۔ کانگریس اس پلان پر بہت خوش تھی، مگر مسلم لیگ الیکشن جیتنے کے بعد اس پلان سے کافی مایوس تھی۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ قائد اعظم اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور مسلم لیگ حکومت سازی میں حصہ نہیں لے سکے گی، لیکن قائد اعظم نے اس پلان کو منظور کر کے کانگریس کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اب کانگریس نے آدھا پلان منظور کیا، حالانکہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے پلان کو مکمل تسلیم کرنا ضروری تھا۔ قائد
قائد اعظم کے مطالبے کے باوجود حکومت برطانیہ نے پلان نافذ کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ اس سے بہت مایوس ہوئی اور 16 اگست 1946 میں مسلم لیگ نے یوم راست اقدام کا اعلان کیا۔ جگہ جگہ مظاہرے ہوئے۔ حکومت برطانیہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بر صغیر میں وائسرائے کے طور پر بھیجا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں بر صغیر سے برطانوی راج ختم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بر صغیر میں فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑکنے لگے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کرتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے گی۔ تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کلف کی ذمہ لگائی جاتی ہے۔ ریڈ کلف انتہائی متنازع تقسیم کرتا ہے اور نئے ممالک میں دشمنی کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ برطانوی حکومت نے 1948 میں برطانوی راج ختم کرنے کو کہا تھا، مگر حکومت برطانیہ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی لوگوں نے اپنے نئے ممالک میں ہجرت شروع کر دی۔ اس ہجرت کے دوران فسادات عروج پر رہے۔ یوں ان فسادات میں 10 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔